بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، اس وقت ایک افغان مہاجرین کو لے کر ایک ایشو سامنے آیا ہوا ہے۔ ایک طرف تو تورخم بارڈر جو ہے وہاں پہ کچھ بارڈر فورسز میں کلیش کی وجہ سے تورخم بارڈر بند ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ ہماری وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو ایک محدود مدت دیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی واپسی یقینی بنے افغانستان۔ تو اس صورتحال میں جو افغان مہاجرین جو پاکستان میں جو کئی دہائیوں سے یہاں پہ جو آباد ہیں، جو رہ رہے ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کے بچے یہاں پہ اسکولوں میں ہیں، اچھا ان کے لیے اب ایشو یہ بن گیا ہے کہ اب وہ اتنی محدود مدت میں واپس جانا ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں سے مختصر مدت میں فارغ کر کے اپنے ملک کی طرف جائیں۔ تو اس صورتحال کے حوالے سے افغان مہاجرین کی جو شورا ہے، جو نمائندہ شورا ہے، جو پاکستان میں بسنے والے جو افغان مہاجرین ہیں، ان کی نمائندہ تنظیم ہے، ان کے عہدیدار آج یہاں پریس کانفرنس ان لوگوں نے کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے افغان شورا کے ایک رکن ہے عبدالمالک درانی صاحب۔ ان سے یہ جانتے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں افغان مہاجرین کو اس وقت پاکستان میں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے وہ حکومت پاکستان سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ جی درانی صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا افغان مہاجرین کو جو مشکلات ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ بتا دیں کہ کیا مشکلات ہیں۔ اس وقت ایک حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے، تو ان تمام عوامل میں آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالمالک دورانی ہے اور میں خیبر پختونخوا میں رہتا ہوں۔ اسی وجہ سے میرا اردو تھوڑا سا ضعیف ہے، ہم ادھر نہیں ہے، پنجاب میں نہیں، پنجاب والوں کا اردو جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فی الحال انہوں نے جو ہے اے سی سی والوں کو بتایا ہے کہ آپ 31 مارچ کے بعد چلے جائیں، اور پھر جو ہے نا پی او آر والا چلے جائیں۔ ہمارے پاس پی او آر والا کارڈ ہے، لیکن اے سی سی والا جو ہے نا تقریباً 7.5 لاکھ یا 8.5 لاکھ لوگ ہیں۔ انہوں نے ادھر بہت ٹائم گزارا ہے، اس کے بچے، اس کی بیٹی اسکولوں میں ہے، اس کی کاروبار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں ویسا ترقی، ایسا لوگوں کا کاروبار اتنا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ تورخم کے بارڈر کھول دے جائے یا اس سارے لوگوں کو ویزا دیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ادھر آ رہی ہے۔ اب ادھر جو لوگ آ رہی ہے کس چیز کے لیے آ رہی ہے؟ اتمن ایک بزنس کے لیے آ رہی ہے، غریبی کے لیے آ رہی ہے، اور مریض لا رہی ہے ادھر، انڈرسٹینڈ، مریض لا رہی ہے۔ اگر آپ تورخم کے دروازہ کھول دے جائے، تقریباً اگر آپ روزانہ 1000 مریض چھوڑ دیا جائے اسی طرف کو، تو اگر 1000 مریضوں میں ایک مریض کے ساتھ ایک لاکھ پاکستانی روپیہ ہو جائے نا، تو 1000 ضرب 1 لاکھ کتنے ہو جائے گا؟ کل میں نے رحمان اسپتال والا سے پوچھا تھا کہ آپ تو 5 منزل ہے، 3 منزل آپ نے کیوں بند کیا؟ اس نے کہا کہ تورخم بارڈر بند ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی خراب ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کی معیشت کی بھی خیال ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا، ہمارے ساری زندگی اس ملک کے وابستہ ہے، ہماری بچوں کی زندگی، ہماری ساری اتنا تقریباً میرا 1980 میں میرا گھر سوات میں تھا، 1980 میں، یہ 2025 شروع گئی، تقریباً 45 سال ہو گئی ادھر۔ اچھا، آپ خود 1980 سے آپ پاکستان میں ہیں، اب آپ کے بچے بھی جوان ہو گئے نا، تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں جانے کا کہہ رہے، تو آپ کے بچوں کے کیا جذبات ہیں؟ آپ کے بچے کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ تو پہلا میں مہاجر ہو گئی، اب جو میں جا رہا ہوں میرا بچہ ایسا سوچ کر رہے کہ پھر ہم مہاجر ہو رہی ہے۔ اور میں جب گھر میں بیٹوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، وہ کہتا ہے کہ باپ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے، کیونکہ آپ وہاں سے ادھر آ گئی، ہم تو یہاں پیدا ہو گئی، میرا تو پہلا گھر ہے یہ۔ ہمارے اس ملک جو ہے نا، اس نے سخت وقت میں ہمیں جگہ دیا ہے، ہمیں پالا ہے، اور ہم یہ نہیں بولتا ہوں کہ بس ہم ادھر رہیں گے پھر بالکل نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے لیکن عزت کے ساتھ، اور ایک تو ابھی آپ حکومت پاکستان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ حکومت پاکستان آپ لوگوں کے لیے کیا کرے ابھی؟ پاکستان حکومت سے ہم بہت زیادہ توقع ہے، اتنا توقع ہے جتنا جو لوگ اپنے ملک سے کر رہی ہے، کیونکہ میرا ادھر 45 سال ہو گئی پاکستان سے، میرا بہت توقع ہے کہ میرے ساتھ نرمی کرے، ہماری اے سی سی ہے یا پی او آر ہے یا ان ڈاکومنٹ ہے، اور ہمارا ملک جو آپ جانتے ہیں
دنیا میں کوئی بھی اس کی رسمیت نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہم پشتوں میں مڑے جو اندھے بولتے ہیں نا وہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے ملک میں معیشت بہت ضعیف ہوا ہے. اور آج رات جو وزیر اعلیٰ نے باتیں کی ہے پریس کانفرنس, ہم اس سے بھی بہت شکر اچھا, گزار ہیں. وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس سے آپ لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے نا, وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو جو یہاں دہائیوں سے پاکستان میں رہتے ان کو پاکستانی شہریت دی جائے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی میں آپ کو اپنے دل سے بات کر رہا ہوں نا کہ رات جو میں نے یہ 15-16 رمضان جو ہے نا وہ علیحدہ قسم گزر گئی, مگر آج رات جو میں نے اس کا پریس کانفرنس دیا, خدا کی قسم کہ آنے والے 13 دن یہ اور قسم ہے, عید ہے, یہ میرا عید اچھا. ہے. تو ہمارا ایک گزارش ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہ لوگوں نے آپ اعلان کیا تھا 31 مارچ کے بعد آپ جائیں گے, مگر جگہ جگہ پہ پولیس نے 31 سے پہلے لوگوں کو پکڑ لیتے کہ آپ کو پکڑنا ضرور ہے. اس کو بولے کہ اس کو ساتھ کوئی چیز مت کرو, رمضان ہے اور رمضان میں کسی کو تنگ نہیں کرنے چاہیے. یہ افغان مہاجرین کے جو شورا کے ایک رکن ہیں عبد المالک صاحب, ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت پاکستان سے بہت زیادہ توقعات ہیں, ہم نے اپنی عمر کا ایک حصہ یہاں گزارا ہے, ہمارے بچے اپنے آپ کو پاکستانی شہری سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مطلب حکومت پاکستان ہمدردانہ غور کریں, اور ہمیں اگر وہ واپس بھجوانا بھی ہے تو باعزت طریقے سے اور ایک مناسب وقت دیا جائے تاکہ ہم جائیں تو عزت اور احترام کے ساتھ یہاں سے جا سکیں. کیمرہ مین اسد عابد کے ساتھ اظہر علی, میدان ڈیجیٹل پشاور.